بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، جبکہ آپ کا مشہور ترین لقب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حالانکہ اکثر لوگ آپ کو آپ کے نام علی کے بجائے آپ کے لقب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے ہی جانتے ہیں۔ حضرت افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے کہ سید ابو الحسن علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن اصغر بن سید زید بن سید امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ننیالی گھر غزنی کے محلہ حجویر میں ہوئی، جس وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ علیہ جید عالم، عظیم فقیہ اور بہت بڑے عابد و زاہد تھے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ بھی بہت عابدہ، زاہدہ اور پارسا خاتون تھیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں زہد و تقویٰ اور علم و فضل کی وجہ سے تاج العلماء کے لقب سے مشہور تھے۔ آج بھی آپ کے ماموں حضرت تاج العلماء کا مزار غزنی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر علم و فضل اور روحانیت کا گہوارہ تھا، اور غزنی شہر بھی ان دونوں علوم و معارف کا مرکز تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، جو علم دوست بادشاہ تھے، اور غزنی شہر میں علماء اور مدارس بھی بکثرت تھے، جبکہ سلطان محمود غزنوی نے خود بھی غزنی شہر میں ایک عظیم الشان مدرسہ اور ایک عظیم مسجد تعمیر کی تھی۔ لہٰذا آپ کے والدین اور ماموں حضرت تاج العلماء نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دی۔ 4 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اپنے والدین سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے علاوہ نہ صرف غزنی شہر بلکہ تاشقند، سمرقند، بخارا، فرغانہ، ترکستان، خراسان، طوس، نیشاپور، کبستان، سرخس، فارس، کرمان، بیت المقدس، شام اور عراق، آذربائیجان، طبرستان، خورستان، ہندوستان اور بہت سے دیگر ممالک کے سفر کیے، اور ممتاز علماء و صوفیاء کرام سے اکتساب علم و فیض کیا۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 علماء سے ملاقاتیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کثیر اساتذہ میں سے شیخ ابو العباس احمد اشفاقی اور شیخ ابو القاسم علی گورگانی کا بڑے ادب اور عقیدت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مروجہ علوم معقول و عقول میں کمال حاصل کیا۔ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ مناظرے میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ید طولہ حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسائل فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اجل صوفیاء میں بھی کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام الائمہ، شرف فقیہ اور دیگر عظیم الشان القابات سے نوازا ہے، اور بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کی منازل کی تکمیل کے لیے اس دور کے سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر اور روحانی پیشوا عالم دین حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ارشاد فرمائی، جو ملک شام میں دمشق اور بانیار کے
درمیان بیت الجین نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور جہاں پر اب ان کا مزار شریف بھی ہے۔ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ خود حنفی المذاہب تھے، لیکن طریقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حنبلی المذاہب شیخ ابوالفضل حنبلی کی بیعت کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکابر اولیاء امت کے قلوب فقہی اختلافات کے باوجود تعصبات سے پاک تھے۔ حضرت شیخ ابوالفضل حنبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف و کرامات، جلیل القدر ولی اللہ، عالم، عارف اکمل، شریعت مطہرہ کے سخت پابند اور زہد و تقوی میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ اپنے سالکین کو کم کھانے، کم خوابی اور کم بولنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جبل لگام میں 60 سال طویل چلہ کشی فرمائی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کے وصال کے وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کے رنج اور تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فعل پر انگشت رمائی کرے اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ نہ فرمایا اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ جہاں آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے، اس وقت یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی۔ اس جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر ہوئے اور سادہ سی مسجد اور مدرسے پر مشتمل خانقاہ کی بنیاد رکھی، اور یہی خانقاہ بعد میں بر صغیر کی تمام خانقاہوں، مدارس اسلامیہ اور اسلام کی اشاعت و تعلیم و تربیت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس مرکز تجلیات و پناہ گاہ خلق خدا ہے، اور یہ بات اہل علم پر واضح ہے کہ موت سے روح ختم نہیں ہوتی، بلکہ جسم سے آزاد ہونے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ طاقتور اور فعال ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ولایت، جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور دوستی کا نام ہے، وفات سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصحاب روحانیت وفات کے بعد دنیاوی زندگی سے کہیں گنا بڑھ کر فیض رسانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔